نہ جان جا رہی ہو نہ عزت جا رہی ہے، تو پھر پیسہ بھی شریعت میں حکم ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرو۔ دنیا مسافر خانہ ہے، میں بار بار بیان میں کہتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں پھینکنا شروع کر دو آپ کہ یار ویسے ہی گزر جائے گی تو کوئی بات نہیں، اڑا دو، ختم کر دو، مر جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو مر جائیں گے تو ختم ہوگا، لیکن اس سے پہلے ختم ہو گیا تو ٹائم سے پہلے مر جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعتدال ہے نا اسلام میں، نہ ان چیزوں سے دل لگاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل کی کیسی بہترین آیت ہے۔ آج میں سفر سے آیا ہوں تو میری سیٹنگ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہے کیونکہ میں سویا نہیں ہوں پوری رات۔ تو قرآن کے الفاظ دیکھیں، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو، ولا تبسطها کل البسط، اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کے اڑانا شروع کر دو، وابتغ بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرو۔ اچھا، ہر آدمی کہتا ہے میں اعتدال سے چل رہا ہوں، کہ نہ میں اتنا ایسے اڑا رہا ہوں اور نہ میں کنجوس ہوں، کیونکہ میں نے اس دن میری گاڑی کا شیشہ ایک بندے نے صاف کیا تھا، میں نے اس کو 10 روپے دیے تھے، میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں۔ اس دن چمونی آپا آئی تھیں ہمارے محلے میں، میری والدہ کی بڑی اچھی دوست ہیں، تو میں نے ان کو چائے پلائی تھی، میں تو میں نے یہاں میری مسز نے کہا تھا کہ 2 سموسے لے آؤ، میں لے آیا تھا۔ اگر میں کنجوس ہوتا تو میں کہتا نہیں، نان نفقے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں آئے گا۔ تو آپ میں اعتدال ہے یا نہیں، یہ فیصلہ خود نہ کرو میرے بھائی۔ کبھی کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزارو تو ہم سب کو پتہ چلے گا کہ ہم سب کیا ہیں، کنجوس ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم سب کنجوس ہیں۔ کچھ دن سخی لوگوں میں اٹھو بیٹھو۔ اسلام چاہتا کیا ہے؟ جو اسلام چاہتا ہے وہ تو میں پوری بات کہوں گا تو شاید جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں آپ لوگ۔ اسلام کہتے ہیں مسافر خانہ سمجھو اس کو، اتنا نہ اڑاؤ کہ کل مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے، بس اس سے کم خرچ کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں، ہم نے تو کتنے سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے، جمع ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، پلاٹ کی شکل میں، گولڈ کی شکل میں، دکانیں، پھر پراپرٹی، ہوتے ہوتے ہوتے۔ کمال کی بات یہ، اسلام کمانے سے منع نہیں کر رہا، جمع کرنے سے منع کر رہا ہے۔ اور ہم نے دینداروں کو دیکھا ہے کمانے کی زیادہ کوشش نہیں کر رہے، جمع زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں۔ عجیب بھائی، ارننگ بڑھاؤ، اپنی ڈبل کر دو، اس میں فائدہ ہے، مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام ترقی کرے گا۔ تو کہتے ہیں نہیں یار میری آمدن مہینے کی اتنی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے، لیکن اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ بھائی کمائی ڈبل کر دو تاکہ خرچ بھی کیا ہو جائے، خرچ اچھی جگہوں پہ شروع کر دو۔ اپنے لیے نہیں کماؤ، قوم کے لیے کمانا شروع کر دو نا، ڈبل کمانا شروع کر دو، 4 گنا کمانا شروع کر دو، لیکن اس کمائی کو پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر وہ شخص جو اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے۔ پیغمبروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ حضرت عثمان اگر تھوڑا کماتے تو 400 گھوڑے دیتے جہاد میں، بولو نا، گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے کی، 400 V8 حضرت عثمان نے دیے ہیں۔ کتنا کمایا ہوگا؟ ہاں، اتنا کمانا کہ آپ اپنے صحت کی کبھی خیال نہ کر سکیں، آپ بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکیں، وہ پھر کمانے میں بے اعتدالی ہے۔ کمانے کا ایک حد تک آپ کے ٹائم اور جسم سے تعلق ہے، اس کے بعد کھوپڑی سے تعلق ہے۔ کھوپڑی نہیں استعمال کر رہا، گدھا بنا ہوا ہے، محنت بہت کر رہا ہے۔ ہم نے ایسے کمانے والے دیکھے ہیں کہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتے ہوتے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے، بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے، ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے، اپنی صحت کو ٹائم نہیں دے رہے۔ تو زیادہ کمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں ٹائم تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ کی صحت اجازت دیتی ہے۔ نماز کا ٹائم نکلے، تہجد کا ٹائم نکل جائے، تسبیحات تلاوت کا ٹائم نکلے، اس میں آپ کے لیے کچھ اللہ کا ٹائم بھی نکلے، کچھ دین کی تبلیغ کا ٹائم بھی نکلے، کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے۔ ویڈیو نہیں بنائے بھائی، یہاں لکھا ہوا ہے نا،
کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے, یہ تمام چیزوں کا ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر کمانے کو ٹائم دینا ہے. اس میں پھر جب اتنا ٹائم دے کے پھر پلاننگ کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے, یعنی ارننگ کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیا, اس میں ٹائم زیادہ دینے سے تو آپ کی صحت کو نقصان ہوگا نا. ارے 5 نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی نا ٹائم پہ, پھر تلاوت روزانہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, صبح و شام کی تسبیحات ہیں وہ بھی کرنی ہے, تہجد کی بھی کوشش کرنی ہے, باپ کو بھی ٹائم دینا, اماں کو بھی, بیوی بچوں کو بھی, پھر باقی پھر اپنی ایکسرسائز وغیرہ صحت کو بھی, پھر باقی ٹائم کس کو دینا ہے, وہ پیسہ کمانے کو دینا ہے. پھر اس پیسہ کمانے کے کو جتنا ٹائم آپ نے دے دیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کو بڑھائیں کیسے, ہم تو 8 گھنٹے کمانے کو دے رہے ہیں, اب اس میں کیسے بڑھائیں ہم. تو بھائی کھوپڑی استعمال کر کے کیا کریں, اس کو بڑھائیں. کھوپڑی سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں, کھوپڑی تو استعمال مسلمان کر ہی نہیں رہا ہے نا. اب یہ کہ کیسے کھوپڑی استعمال کریں, تو آپ خود استعمال کرو کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اگر یوں کر لوں تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ کے خود, لیکن بیٹھتے ہی نہیں ہیں, سوچتے ہی نہیں ہیں. جو جہاں کھڑا ہے وہیں کا وہیں رہے گا وہ. خیر, تو میں کیا عرض کر رہا تھا, وہ تو بات ختم ہو گیا, آپ لیٹ آئے نا, اصل بات کچھ اور شروع ہوئی. اچھا خیر, جلدی سے بات کو میں لے کے آتا ہوں. تو اعتدال جو ہے نا, سخاوت, سخی لوگوں میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اعتدال کسے کہتے ہیں. عربوں میں بڑی سخاوت ہے, ہم نے علماء میں بڑی سخاوت دیکھی ہے. تو سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا خرچ نہ کریں کہ کل آپ کو مانگنا پڑ جائے. اس کا علماء نے ایک معیار بیان کیا ہے, وہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, وہ بڑا زبردست معیار ہے کہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے 1 سال کا ذخیرہ کر لیں پیسوں کا, چاہے وہ گولڈ کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل, بہتر ہے گولڈ کی شکل میں ہو. آج اگر آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو 1 سال تک اگر آپ کو جاب نہ بھی ملے تو آپ نے جو پیسہ اسٹور کیا ہوا ہے اس سے اسی معیار کی زندگی اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں جو اب تک دیتے آئے ہیں. اور یہ 1 سال آپ کے پاس جاب تلاش کرنے کا یا کاروبار دوبارہ سے اٹھانے کا آپ کے پاس موقع ہے. 1 سال سے زیادہ کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, جمع کر رہے ہیں کہ کل اگر جاب چلی گئی, کل اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا تو بھائی کل کیا, پھر تو خبر تک کا رکھو سنبھال کے, وہ تو پھر ٹینشن سے ہی دنیا سے جاؤ گے. تو کچھ اللہ پہ توکل کرو نا اس معاملے میں. اللہ ہمارے بس میں یہ تھا 1 سال ایک خاص مقدار ہوتی ہے, اس میں چاروں موسم آ جاتے ہیں. بھئی کاروبار آپ کا نہیں چلا, سردی میں نہیں چلا تو ہو سکتا ہے گرمی میں چل جائے, خزاں میں چل جائے, بہار میں چل جائے, تو کبھی نہ کبھی تو چلے گا. نہیں چلا تو پھر اللہ نہیں چلانا چاہتا, وہ اسی میں اللہ کرے بیٹھ کے. جو آدمی اللہ پہ اعتماد توکل نہیں کرتا وہ تو کبھی زندگی میں سکون میں آ ہی نہیں سکتا ہے. تو 1 سال کا اسٹور کر لیں آپ. اور بہت اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بچوں کے لیے ایک پراپرٹی لے کے ڈال دی, پلاٹ 2-4 لے کے ڈال دی. مرنے کے بعد بچے بالکل روڈ پہ نہ آ جائیں, بس باقی کیا کرو, کھاؤ کھلاؤ. ٹھیک ہے, کیا کریں. ایک لطیفہ سنا دوں, ہمارے ایک دوست نے بھیجا تھا بڑا زبردست قسم کا. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, انہوں نے کسی کا لطیفہ بھیجا, لیکن لطیفہ بڑا سبق آموز ہے. وہ ایک آدمی گیا گوشت کی دکان پہ, شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو, اور کہنے لگا کہ 1 کلو گوشت دے دو. اتنے میں ایک بندہ آیا, یہ آدمی لینڈ کروزر میں گیا نا, بڑی VIP گاڑی میں, مالدار آدمی ہے. گوشت کتنا لے رہا ہے, 1 کلو. دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا بھائی 10 کلو گوشت دے دے, چانپیں بھی اور دل بھی, کلیجی بھی, پٹ کا گوشت الگ, بکرے کی الگ نکال, فلانے الگ نکال. بڑے بھائی وہ کسائی اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گیا نا, اس کو پہلے گوشت بنا کے دیا. یہ جو 1 کلو والا تھا نا 1 کلو والا, اس کو غصہ آیا کہ یار اس کو تو 10 کلو دے رہا ہے کم بخت, 10 کلو والے کو پہلے دے رہا ہے. اس نے کہا بھائی وہ اس کا آرڈر بڑا ہے, وہ پرانا کسٹمر ہے ہمارا. اس نے کہا یار اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اتنا ویسے گوشت لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس کی 4 بیویاں ہیں. اس کی کتنی بیویاں ہیں, 4 بیوی, چاروں بیوہ ہیں. اور یہ چاروں بیویاں کسی مالدار آدمی کی بیویاں تھیں جو ان کے لیے بہت پیسہ چھوڑ کے گئے اپنی بیویوں کے لیے. اس مالدار نے کھایا کم اور بچایا بولو زیادہ.
اب بچانے میں زندگی گزر گئی اس کی، تو ظاہر ہے کھانا نصیب نہیں ہوا، مر گیا. وہ مر گیا جب میں نے اس اسٹائل سے کہا نا تو مجھے وہی یاد آ گیا لڈن جعفری، اللہ مر گئے پھر دوبارہ زندہ ہو گیا. کچھ اسٹائل اچھا تھا. تو بچایا نہیں، اور بچا کے مر گیا. اب ظاہر ہے بیوی جو تھی ان کو پیسہ مل گیا ٹھیک ٹھاک. اب ان کے پاس پیسہ ہے، بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے. عورت کو ظاہر ہے پیسے کے ساتھ شوہر بھی تو چاہیے نا، اس میں بھی ڈیزائرز ہیں، اس کو بھی ضرورت ہے میاں کی. تو یہ غریب کا جذبہ تھا 4 شادیاں کرنے کا نا، تو یہ کرتا چلا گیا. پرانے والے کا سارا پیسہ کس کے پاس آ گیا؟ اب یہ بیوی کے خرچے پہ کھا رہا ہے، یہ بچا نہیں رہا. ظاہر ہے عورت کا پیسہ ہے، تو یہ دوسرے کے پیسے پر ان کی بیویوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے اور اس دوسرے کے پیسے پر کھا بھی رہا ہے. اس لیے یہ 10 کلو گوشت لے کے جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس نے فوراً کہا میرے لیے بھی 10 کلو بنا دے. میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد میرا ہوا بچا پیسہ کوئی اور بے غیرت استعمال کرے. معذرت کے ساتھ، ابے پہلے خود تو کھاؤ. اس وقت جو تمہاری حاضر سروس بیوی ہے، بولو تم جب تک میری بیوی ہو تو کھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا. مر گئے تو بھائی وہ اس کے لیے نکاح کا دروازہ، اور جب ہمارے بیانات چل رہے ہیں تو یہ تو اور دروازہ کھل گیا ہے. پہلے تو بیوہ کو رشتہ ہی نہیں ملتا تھا نا، اب تو بہت سی بیوہ ایسی مارکیٹ میں آ گئی ہیں، پیسہ بہت ہے، بندہ نہیں ہے، ہم اپنے خرچے پہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی شریف آدمی مل جائے ہمیں. اب تو ایسی بیوہ بہت آ گئی ہیں مارکیٹ میں کہ جی پیسہ ہمارے میاں بہت چھوڑ کے گیا، بندہ نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا آپ بیوی کے لیے پیسہ نہ بچائیں، لیکن یہ دماغ میں رکھیں کوئی بغیرت آپ کے پیسے پہ آپ کی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا. خرچہ آپ کا ہوگا، آپ اس کو پیسہ دے کے جا رہے. تو اعتدال اس چیز میں ضروری ہے. ایسے لاوارث نہ چھوڑو اپنے بیوی بچوں کو، لیکن اعتدال. اتنا بھی نہ دو کہ ہری ہری سوجنا شروع ہو. بچوں کے لیے بھی بناؤ کچھ. خیر، کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، کیا کروں، پھر گھوم پھر کے ادھر ادھر دائیں بائیں جانے لگتے ہیں. تو یہ میں ان لوگوں کے لیے یہ لطیفہ ہے جو بہت زیادہ بچانے کی فکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نا، آپ اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو، اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو، کھا نہیں رہے، نہ خرچ کر رہے ہو بچوں کے. تو بچے پھر جب بچوں کے پاس آئے گا تو وہ اپنے بچوں کی فکر میں بچائیں گے. تو آپ بھی تو خود کسی کے بچے ہو نا. آپ کھاؤ، بولو مجھے اپنے ابا کے بچوں کی فکر ہے، میرے ابا نے میرے لیے چھوڑا تھا، میرے بچوں کے لیے تھوڑی چھوڑا تھا. اور اگر آپ کے ابا نے آپ کے بجائے آپ کے بچوں کے لیے چھوڑا تھا تو آپ کے ابا تو بڑے بے وقوف تھے، کیونکہ بچوں کے لیے بھی اس لیے چھوڑا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑیں. پھر تو کھائے گا کون پھر اس کو بیٹھ کے؟ بات یہ کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل بالکل ختم. یہ بھول گئے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو صرف پیٹ نہیں لے کے آتا، 2 ٹانگیں 2 ہاتھ کمانے کے لیے لے کے بھی آتا ہے. آپ کا بچہ اپاہج ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات. 2 ہاتھ 2 ٹانگیں تو بھائی جیسے آپ نے کمایا وہ بھی کمائے گا انشاءاللہ. جب آپ پیدا ہوئے تھے خدا نے آپ کی ماں کی چھاتیوں میں آپ کے لیے رزق پیدا کیا تھا. آپ کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں بھی خدا نے رزق پیدا کیا ہے. تو اس کا مطلب رزق بچہ لے کر آ رہا ہے. تو فکر کرو اعتدال کے ساتھ، اس کو سروں پہ مسلط نہ کرو. مسلط نہیں کرو، مسلط اتنی کرو کہ بس میں نے کمانا ہے، بیوی بچوں کو فی الحال کھلانا ہے میں نے. اس کے علاوہ رزق کے دروازے کھل رہے ہیں تو کھلے، جتنا اللہ کھول دیتا ہے. بعض دفعہ نہیں کھولتا اللہ تعالیٰ. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کھول دیتا ہوں، جس کے لیے نہیں چاہتا وہ ایڑیاں کس رگڑ لیتا ہے مگر رزق کا دروازہ نہیں کھولتا. تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ غریب رکھے تو بھی خوش، انجوائے کرو یار. جس نے مجھے کھلا دیا تو بس میری ضرورت بھی 2 پراٹھے ہیں، تو میرے بچوں کی بھی یہی ضرورت ہے. اللہ ان کو بھی کھلا دے گا. اللہ میں لاہور سے آیا ہوں، پراٹھا آتے ہی پراٹھا کھایا ہوٹل پہ جا کے، اتنا مزہ آیا کہ سبحان اللہ. نہیں ملتے پنجاب میں یہ والے پراٹھے، یہ چیز نہیں ہے پنجاب میں. پنجاب میں لسی ہے، پائے ہیں ہوں گے بھائی، یہ چیز نہیں ہے بھائی. رفیع بھائی بہت دیکھ لیا، مایوس ہوتا ہے نا انسان جا کے، وہ ناشتے کا وہ لک ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو ہماری ضرورت بس یہی ہے
تو اللہ دے دے تو ٹھیک ہے بھائی, کچھ بہت دے دیا, کھا بھی لیا, استعمال بھی کر لیا, تو چلو یار ایک آدھ بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے پلاٹ بنا کے چھوڑ دیا, مر آ جائیں گے تو چلو. اس سے زیادہ ٹینشن 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 آخرت کی ہے. ہمارے ایک دوست نے پراپرٹی لی, اس کے ساتھ ہی قبرستان بھی ہے, تو بار بار وہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کہ یار دیکھو, میں ان سے کہہ رہا تھا, ان کو ڈرا رہا تھا, میں نے کہا آپ اپنا پلاٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو, اصل پلاٹ تو یہ ہے, یہاں ہے, تھوڑے دنوں میں کدھر آنا ہے, ادھر آنا ہے. میں نے کہا یہاں آپ جو پلاٹ لیا اس پہ مکان بناؤ گے 10 15 20 سال کی کہانی ہے آپ کی, اس سے زیادہ کی مجھے سفید بال دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہوگی نہیں. اور یہاں 20,000 25,000 30,000 پتہ نہیں کتنا رہنا پڑے. تو جب اپنی پراپرٹی کو دیکھنے جاؤ, ساتھ میں یہ قبرستان پہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھ لیا کرو کہ یار آنا کہاں ہے, ادھر ہی. تو اتنا زیادہ خوش ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی تیاری کیا کی ہے, اس قبر کی, اس کی تیاری کرو. اس کی تیاری ہے راتوں کو تہجد, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, نظر کی حفاظت کرنا, حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا. یہ اس کی تیاری ہے اس قبر کی. ذکر کرنا, دیکھو یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ والحمد للہ, یہ ہلکے کلمات نہیں ہیں. لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, کہ کوئی تسبیح پکڑ کے لا الہ الا اللہ 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 کر رہا ہے بیٹھ کے, کیا کر رہا ہے, ٹائم ویسٹنگ معاذ اللہ. اللہ کو سب سے زیادہ یہ عمل محبوب ہے کہ میرا تذکرہ کر رہا ہے. ہم جب دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں, پراپرٹی وہاں چلی گئی, ابے تجھے پتہ ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی پراپرٹی, اور یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا, ابے تجھے پتہ ہے آج کل کون سا بزنس چل رہا ہے, صبح و شام دنیا 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 جو کرتے ہیں نا, اس میں ہمیں دلچسپی ہے, اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, یہ فنا ہونے والی چیز ہے. اور اگر ہم زبان سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر شروع کر دیں تو اس میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے, لیکن اللہ کو اس میں بہت دلچسپی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ سب کچھ اس دنیا میں باطل ہے, سب کچھ باطل ہے. دنیا کا تذکرہ بھی اللہ کے لیے ہو تو اچھا ہے. آپ پراپرٹی بھی لے رہے ہیں تو یار اللہ کے لیے لے رہا ہوں میں, کہ اللہ کا حکم ہے کہ سب اڑاؤ نہیں, کچھ اگر اللہ نے وسائل دیے تو کچھ بچا لو اولاد کے لیے, تو اللہ کا حکم ہے تو یہ ذکر بن جائے گا. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے ہمارا مزاج. ہم تو دنیا کے چسکے لے لے کے تذکرے کرتے ہیں ہر وقت. تو یہ اس کی اگر ہم معمول بنا لیں نا, تسبیح ہاتھ میں رکھیں, میں نے دیکھا اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. لاشعوری طور پر انسان کی زبان چلنا شروع ہوتی ہے, لاشعوری طور پر. تو عادت ڈالیں اللہ کا نام لینے کی, اس سے دماغ ہٹے گا. یہ جو گند میں دنیا کے گٹر جو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, دنیا کی محبت کے دلوں میں گٹر ابل رہے ہیں, تو سکون کہاں سے ہوگا؟ سکون خوشبو میں ہوتا ہے, گٹر کی بدبو میں تھوڑی ہوتا ہے. یہ دنیا کی محبت میں بھی اسمیل ہے.